بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں اور آپ سب کو راضی کر دیں، آمین۔ دیکھیں، لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی کہ جو کراچی کارساز کے حوالے سے تھی کہ ایک ایلیٹ کلاس کی لیڈی نے کتنے ہی لوگوں کو سڑک پر اپنی جو ہے تیز رفتاری کی وجہ سے، اوور سپیڈنگ کی وجہ سے کچل دیا، اور اس کے لاسٹ پہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ کفر کے معاشرے ایسے ہی پھل پھول نہیں رہے، ان میں انصاف ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ کفر کے معاشرے تو پھل پھول سکتے ہیں، کفر کے معاشرے چل سکتے ہیں، لیکن ظلم کے معاشرے نہیں چل سکتے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس سے ریلیٹڈ دو جو ہے بالکل اتھینٹک واقعات میں آپ سے شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک واقعہ تو بالکل وہ ہے کہ جو ہماری اپنی فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، لیکن آج کا جو واقعہ ہے یہ بھی بالکل اتھینٹک ہے، بالکل جینوئن ہے، اور آپ سن کے یقیناً اس کو حیران ہوں گے کہ کفر کے معاشرے ایسے ہی پھل پھول نہیں رہے، ایسے ہی اتنی ترقی نہیں کر رہے، وہ ایسے ہی وہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار نہیں ہوتے، ان میں انصاف ہے، وہ اپنے شہریوں کو انصاف کے ساتھ ساتھ عدل بھی مہیا کرتے ہیں، اسی لیے آج وہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں کھڑے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک 15 سالہ لڑکا تھا، یہ یو کے یا غالباً جرمنی کا واقعہ ہے، کہ ایک 15 سالہ جو ہے بچہ وہ ایک سٹور سے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، تو گارڈ نے اس کو پکڑ لیا۔ اب اس نے مزاحمت کر کے بھاگنے کی کوشش کی، تو اس مزاحمت کے دوران سٹور کا ایک شیف بھی ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو بچے کو پولیس کے حوالے کر دیا، سٹور کی انتظامیہ نے، کیونکہ وہ بچہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ جب اس کو پولیس کے حوالے کیا، مقدمہ عدالت میں پہنچا، تو جج نے جیسے ہی اس بچے سے سوال جواب کیے، پوچھا اس نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے؟ بچہ مان گیا، اس نے کہا جی، میں نے بریڈ اور پنیر کا ایک پیکٹ چرایا تھا۔ تو جج نے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے؟ تم اپنے گھر والوں سے پیسے لے لیتے۔ تو بچے نے کہا کہ میرے گھر میں میری بوڑھی بیمار ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی بے روزگار ہے۔ تو جج نے کہا کہ تم کوئی کام وغیرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ میں کار واش سروس والی جو ہے وہاں پہ جاب کرتا تھا، تو ایک میں نے چھٹی کی ماں کی بیماری کی وجہ سے، انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا۔ جج نے کہا تم کسی سے پیسے لے لیتے؟ اس نے کہا صبح سے مانگ رہا تھا لیکن کسی نے کچھ نہیں دیا، مجبوراً میں نے اپنی بوڑھی بیمار ماں کے لیے چوری کی تھی۔ یہ سنتے ہی جج جو ہے اس نے یوں کہنا سٹارٹ کیا کہ چوری، اور خصوصاً بریڈ کی چوری، ایک بہت ہی ہولناک جرم ہے، اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی اس بچے نے بھوک کی وجہ سے چوری کی ہے، خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس بچے نے مجبوری میں چوری کی ہے، تو اس کے ذمہ دار یہ بچہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا فیصلہ یوں ہے کہ عدالت میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سارے $10 ادا کریں گے میرے سمیت، اور جرمانہ ادا کیے بغیر کوئی بھی یہاں سے جا نہیں سکتا۔ اور جو اس کی انتظامیہ تھی سٹور کی، اس نے کہا کہ انہوں نے بچے سے، ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کیا، تو ان پہ $1000 کا جرمانہ میں عائد کرتا ہوں، اور یہ اگر انہوں نے ادا نہ کیا تو ان کا سٹور سیل کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جج نے اپنی جیب سے $10 نکال کے میز پہ رکھے، پھر باقی سب لوگوں نے اور سٹور کی انتظامیہ نے بھی جرمانہ ادا کیا۔ تو جج نے وہ سارے پیسے ڈالرز اکٹھے کر کے اس بچے کو جب دیے، تو وہ بچہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا، تو جج کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دیکھیں، کفر کے معاشرے ایسے ہی پھل پھول نہیں رہے۔ اب بچے کو انہوں نے چوری پہ سزا نہیں دی بلکہ انعام دیا، کیوں کہ وہ بچہ مجبور تھا، غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے اس نے چوری کی تھی۔ تو انہوں نے اس کی اس طرح سے ہیلپ کی کہ وہ اپنا کوئی کام کر سکے، یا جو ہے اپنے گھر کے اخراجات کو مینٹین کر سکیں۔ تو دیکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ کفر کے معاشرے چل سکتے ہیں مگر ظلم کے معاشرے نہیں چل سکتے۔ تو آج ہمارا معاشرہ کیوں جو ہے پستی کی طرف جا رہا ہے، کیوں اتنا جو ہے ترقی میں پیچھے ان ممالک سے؟ کیونکہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے، وہ لوگ اپنے شہریوں کو انصاف کے ساتھ ساتھ عدل بھی مہیا کرتے ہیں، جو کہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔
چھوٹے چھوٹے جرم پہ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں اور سال ہر سال جیلوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن ان کی کوئی کبھی بھی اصلی کیس کسی کے سامنے نہیں آتا۔ ایسے ہی جھوٹے کیسز بنا کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، عمر قید ہو جاتی ہے، لیکن ان کا اصل کیس کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا سال ہر سال۔ تو اگر ہم معاشرے کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں، ترقی یافتہ اقوام کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ عدل، انصاف، یہی مہیا کرنا ہوگا۔ اگر یہ سب ہمارے ملک میں ہو تو ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے، ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آ سکتا ہے۔ لاسٹ پہ ایک ہی شعر جو ہمارے ملک کی عکاسی کرتا ہے، وہ کہتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کرواتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کرواتی ہو، اس دیس کے ہر ایک حاکم، ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے۔